اپنے خلاف دائر کردہ دوہری شہریت نااہلی کیس میں الیکشن کمیشن سے پچھلے ایک برس سے بہانے بازی کرتے ہوئے تاریخ پر تاریخ حاصل کرنے والے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا 9 فروری کو ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکاری رہے، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان نے واؤڈا پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی اور کیس کی سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ اس موقع پر عمران خان کے فارم فنڈنگ کیس کو لٹکانے والے چیف الیکشن کمشنر نے یہ حکم بھی دیا کہ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا اگلی پیشی پر الیکشن کمیشن کے سامنے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور اپنی امریکی شہریت کے حوالے سے صورتحال واضح کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو اپنی امریکی شہریت پر موقف دینے کا موقع دیا تھا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس سن 2018 کے الیکشن کے وقت کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت فیصل واؤڈا کے امریکی شہری ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومتی وزیر کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ورنہ وہ کیس کی اگلی سماعت 2 ہفتے بعد نہ رکھتے۔ 9 فروری کے روز اس کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت فیصل واؤڈا کے وکیل محمد بن محسن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ان کے معاون نے حسب معمول یہ بہانہ بنایا کہ وہ لاہور کی عدالت میں ایک اور کیس میں مصروف ہے، لہٰذا آج کے لیے کیس سے التوا دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کے وکیل کی جانب سے التوا کی درخواست پر اظہار برہمی کیا۔ اس موقع پر ممبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ کیس کی سماعت پر التوا مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ التوا کی درخواست کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں لگایا گیا کہ وکیل صاحب کہاں مصروف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور کی عدالت کا کیس الیکشن کمیشن کے کیس سے منسلک نہیں ہے اور فیصل واؤڈا کے وکیل کو لاہور کی عدالت کے ساتھ اپنا ٹائم مینیج کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وکیل جو معاون وکیل تھا اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ اگر وکیل نہیں ہیں اس کیس میں تو آپ کیوں آئے، یا آپ کے جو وکیل لاہور میں تھے انہوں نے یہ بہانہ کیوں بنایا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو کیس تھا ان کو پتا تھا، ان کو مینیج کرنا چاہیے تھا۔ ممبر الیکشن کمیشن ارشاد قیصر نے معاون وکیل حسنین علی چوہان سے استفسار کیا کہ آپ پاور آف اٹارنی نہیں رکھتے تو کس حیثیت سے کمیشن میں آئے ہیں؟ معاون وکیل حسنین چوہان نے جواب دیا کہ ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور میں دوست کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں۔ اس پر فیصل واؤڈا کے خلاف درخواست گزار قادر مندوخیل نے حسنین چوہان کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ فیصل واؤڈا کے کراچی میں کوآرڈینیٹر ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے پر خاموش رہا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اتنا ضرور کہا کہ کیس پہلے ہی بہت التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وکیل سے پچھلی بار پوچھا تھا کہ واؤڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت کے خانے میں ناقابل اطلاق کیوں لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے واؤڈا کے وکیل سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت کب تھی اور انہوں نے کب چھوڑی تھی۔ الیکشن کمیشن میں اس طرح بار بار پیشوں کے باوجود جو ہے وہ اس کا آج جو ہے اس طرح کہ ان کے وکیل جو ہے وہ یہ بہانہ بنایا گیا کہ وہ لاہور میں کسی عدالت میں مصروف ہیں اور وہ نہیں آ سکتے، اور انہوں نے التوا مانگا، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتہائی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو فیصل واؤڈا صاحب ہیں وہ بار بار اپنے کیس کو ارادتاً جو ہے وہ التوا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان پر کوئی جواز نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جواب دہ کی جانب سے بار بار تاخیر الیکشن کمیشن کو قابل قبول نہیں اور فیصل واؤڈا کی عدم پیشی پر ہم انہیں 50,000 روپے کے اخراجات بطور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر جواب دینے مزید تاخیر کی تو کیس کی آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن امریکی قونصلیٹ کو خود خط لکھے گا تاکہ واؤڈا کی امریکی شہریت کے معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ اگلی سماعت پر فیصل واؤڈا خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ اس کے بعد نااہلی کیس کی سماعت 24 فروری سن 2021 تک ملتوی کر دی گئی۔ تاہم اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ تمام تر حقائق سامنے ہونے کے باوجود فیصل واؤڈا نااہلی کیس کا فیصلہ کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت نااہلی کیس میں انصاف کا دوہرا معیار اپنا رکھا ہے اور لمبی تاریخیں ڈال کر معاملہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ فیصل واؤڈا کے خلاف دوہری شہریت پر نااہلی کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاری ہے اور وہاں بھی وہ لمبی تاریخیں لینے میں مصروف ہے۔ کیس کی آخری سماعت پر 14 جنوری کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے واؤڈا کی رسی ایک بار پھر دراز کرتے ہوئے انہیں جواب داخل کرنے کے لیے مزید 1 مہینے کی مہلت دی تھی۔ حالانکہ اس کیس میں واؤڈا کی 2 نمبری کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ بظاہر تاخیری حربوں کے ذریعے فیصل واؤڈا ابھی تک الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے خلاف نااہلی کیس میں فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دے رہے، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ واؤڈا کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں اس کیس میں بچائے چلے جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عدلیہ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے لیے انصاف کا دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہے جو ملک کے نظام انصاف کے لیے بالکل نیک شگون نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس 12 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واؤڈا نے اپنا حتمی جواب جمع کروانے کے بجائے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنا وکیل تبدیل کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقصد کے لیے 1 مہینہ کا وقت دیا جائے اور کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ چنانچہ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ کیس کی سماعت کے دوران ایک بار جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور جب جہاں ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا کیس تو الیکشن کمیشن کے پاس زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہلی کیس میں فیصل واؤڈا کی طرف سے جواب داخل نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت کے ساتھ
छुपन छुपाई का खेल खेलना खत्म करे। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैसल वाउडा 2018 के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अमरीकी शहरियत भी रखते थे और उनके इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाने वाला हल्फनामा जाली था, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा था कि इनके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि 11 जून 2018 को कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त वो अमरीकी शहरी थे। कानूनी माहिरीन का मानना है कि अगर साबित हो जाए कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त वाउडा के पास पाकिस्तान के अलावा अमरीका की शहरियत भी थी तो वो नाअहल हो जाएंगे। वाज़ेह है कि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के सेनेटर सादिया अब्बासी और हारून अख्तर को कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त दोहरी शहरियत पर नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया था कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उम्मीदवारों के पास गैर मुल्की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया था, इसलिए फैसल वाउडा को भी सीट छिन जाने का डर लगा हुआ है, जिससे बचने के लिए वो गैर मर्ई कुव्वतों की मदद से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मोहलत हासिल किए जा रहे हैं और हैरानकुन तौर पर इन्हें मनचाही ढील मिल भी रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।